خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بحث سے وہ انتفاع بالنجس سی. ہم نے بتایا تھا کہ نجس العین کا بیچنا حرام ہے فقہا کی نظر میں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تمام استفادے اس سے حرام ہیں یا اس سے جو ہے وہ صرف عقل اور جو منفعت محللہ مقصودۃ عند العقلاء ہے وہ حرام ہے. تو شیخ نے یہ کہا تھا کہ شہید ثانی نے جو وہاں پر ان کا کلام تھا اور اس کے بعد انہوں نے یہ احتمال دیا تھا روایت تحف العقول میں. روایت تحف العقول آپ کے سامنے رکھی تھی، اس میں جو بات تھی وہ یہ تھی کہ تمام تصرفات حرام ہے. اس کا ظہور اس میں رکھتا تھا کہ تمام تصرفات حرام ہے. شیخ نے اس سے یہ احتمال دیا تھا، ایک احتمال دیا تھا، وہ احتمال بھی ضعیف ہے، ظہور کے مقابلے میں تو کوئی اتنی اہمیت نہیں اس کی، لیکن یہ احتمال دیا کہ جمیع تقلب سے مراد جو ہے وہ جمیع انواع تعاتی ہے، یعنی معاملات کرنا جو ہے وہ حرام ہے، اور معاملات کے لیے امساک کرنا اور رکھنا اور ذخیرہ کرنا وہ بھی حرام ہے. باقی جو ہے وہ تمام استفادے اس سے حرام نہیں ہے. اب ان کی جو مراد ہے اس سے کیا ہے، یعنی مثال کے طور پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے پیشاب ہے، اس کی جو غالب منفعت ہے وہ ہے کھانا اور پینا، اور ظاہر ہے کہ کھانے پینے میں تو پیشاب نہیں استعمال ہو سکتا، تو اسے مالیت نہیں رکھتا، وہ اس پہ آپ مارکیٹنگ نہیں کر سکتے، اس کی مارکیٹنگ نہیں کر سکتے. تو مارکیٹنگ جب اس کی آپ نہیں کر سکتے تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ کہا جس چیز کے لیے اس کی منفعت ہے اس کو یہ لوگ کہتے ہیں منفعت جزیہ. تو منفعت جزیہ میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے اس کو اٹھایا اور کھیتوں کو جو ہے وہ یا باغات کو جو ہے وہ اس سے پانی سپلائی کر دیا، پانی کے طور پر سپلائی کر دیا، تو یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن آپ اس سے جو ہے وہ اس کے مارکیٹنگ کریں یا بیچیں تو وہ نہیں کر سکتے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو روایت تحف العقول میں کہا کہ تمام تصرفات حرام ہیں، تمام تصرفات سے کیا مراد ہے؟ شیخ احتمال دے رہے ہیں کہ یعنی تمام معاملات کرنا اس سے حرام ہے. لیکن اگر کوئی اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے تو اٹھا سکتا ہے، بیچ نہیں سکتا. مالیت بنا کے مال بنا کے اس کی مارکیٹنگ کر کے اسے بیچے یا اس سے جو ہے معاملات کرے، حتیٰ یہ وہ بھی نہیں کر سکتا. یہ جو ہے وہ ان کا کلام ہے. وَلَعَلَّهُ لِلْإِحَاطَةِ بِمَا ذَكَرْنَا اختار بعض الاساتین فی شرعی القواعد جواز الانتفاع بالنجس کالمتنجس لیکن مع تفصیل لا یرجع الی مخالفت فی محل الکلام. تو انہوں نے کیا کہا؟ فقال ویجوز الانتفاع بالآیان النجسہ والمتنجسہ فی غیر ما ورد النص بمنعہ. انتفاع حاصل کرنا نجس سے اور متنجس سے، تو ہم نے دو صورتیں بتائی تھی، ایک فی ما ثبتت حرمتہ وہاں تو حرام ہے، فی غیر ما ثبتت حرمتہ کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات جو ہے وہ کل کی ہے، اس کو وہ کر رہے ہیں ملانے کے لیے جو ہے وہ تکرار کر رہے ہیں. تو انہوں نے ان کے کلام سے کیا بات سامنے آئی؟ جو شرح لکھی انہوں نے قواعد کے اوپر، علامہ کی قواعد کے اوپر شرح لکھی، اس میں انہوں نے کہا کہ جو میتہ ہے، مردار ہے، ایک ایریا ہے جہاں پر نص وارد ہوئی ہے کہ حرام، تو وہاں پہ تو ہو گیا ما ثبتت حرمتہ، وہ حرام ہو گیا. دوسرا ایریا وہ ہے جہاں پر اس کی حرمت ثابت نہیں ہے، وہاں پر اسے استفادہ کرنا جائز ہے، بیچنا حرام ہے. ٹھیک ہے نا؟ معاملہ کرنا حرام. فی غیر ما ورد النص بمنعہ کالمیتۃ النجسۃ التي لا يجوز الانتفاع بها فيما يسمى استعمالا
جہاں اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ استعمال کہتے ہیں عرفاً، للاقوار والاجماع وکسل استصفاء بدون المتنجس تحت الظلال. وما دل على المنع من الانتفاع بالنجس والمتنجس مخصوص او منزل على الانتفاع الدال على عدم الاقتراص بالدین وعدم المبالات. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ان پر اعتراض کرے، اگر کوئی ہم پر اعتراض کرے کہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ نجس چیز یا متنجس چیز سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، اور نجس تیل کو، متنجس تیل کو چھت کے نیچے جلانا جائز ہے، یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ روایات میں نجس چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے منع آیا ہے. تو کیا جواب دیں گے؟ یہ جواب دیں گے جہاں پر منع آیا ہے وہ قلت مبالات، بے دینی کی وجہ سے. جن لوگوں نے یہ سوال کیا کہ میتے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ پاکی نجاست کا خیال رکھنے والے لوگ نہیں تھے. تو عدم الاقتراص بالدین یعنی دین کو وہ ہلکا لے رہے تھے، دینی احکامات کو ہلکا لے رہے تھے. تو مولا نے منع کر دیا. اگر انسان پاکی نجاست کا خیال رکھے، دینی احکامات کو ہلکا نہ لے، تو وہاں کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ وما دل علی المنع من الانتفاع بالنجس والمتنجس مخصوص و منزل، یا اس کو ہم تخصیص لگائیں گے یا ہم اس کو نازل منزلہ کریں گے کس کے اوپر؟ وہ فائدہ جو قلت مبالات بالدین اور احکام دین سے جو ہے وہ یعنی میتے سے فائدہ اٹھا رہا ہے، پاکی نجاست کا بھی خیال نہیں کر رہا، تو وہاں مولا نے منع کر دیا. تو اگر ایسا نہ کرے تو صحیح ہے. وَأَمَّا مَنِ اسْتَعْمَلَهُ لِيَغْسِلَهُ، اگر کوئی اسے استعمال کرے کہ جا کے سب سے پہلے مردار کو دھوئے گا، پاک کرے گا، وغیر مشمول للادلہ، تو یہ ادلہ اس کو شامل نہیں ہے. وَيَبْقَى عَلَى حُکْمِ الْأَصْلِ، اور وہ اصل کے حکم پر جو ہے وہ باقی رہے گا. اور اصل کیا ہے؟ جواز. وَالتَّقِيدُ بِمَا يُسَمَّى اسْتِعْمَالًا فِي كَلَامِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَعَلَّهُ لِإِخْرَاجِ مِثْلِ الْإِيقَادِ مِنَ الْمَيْتَةِ وَسَدِّ السَّاقِيَةِ الْمَاءِ بِهَا وَإِطْعَامِهَا لِجَوَارِحِ الطَّيْرِ. یعنی کہہ رہے ہیں کہ استعمال کرنا، تو استعمال کرنا یعنی کہہ رہے ہیں کہ اس سے جو عرفاً استعمال ہو، تو اگر آپ مردار کو جلانے کے کام میں، ایندھن کے کام میں لے آئیں، یا مردار سے جو نہروں کا راستہ روکنے کے لیے مردار کو استعمال کریں، یا اس مردار کو پرندوں کی غذا بنانے کے لیے، پرندوں کو دینے کے لیے اگر استعمال کریں، تو اس کو استعمال نہیں کہتے. یہ اس کا جو ہے وہ استعمال نہیں ہوا. یہ ایسے ہی ہے جیسے اس کی مثال میں نے آپ کو دی تھی کہ کھانا جو ہے وہ بالکل سڑنے کے قریب ہو گیا، تو اٹھا کے دیا، کوڑے والے کو دے دیا کہ تم کھا لینا. تو یہ تو استعمال نہیں ہوا. استعمال یہ ہوتا کہ صحیح صورت میں ہوتا اور اسے صحیح سے کھانے والے کو دیا جاتا، پھر وہ ہوتا صدقہ. خوب. وَمُرَادُهُ سَلْبُ الِاسْتِعْمَالِ الْمُضَافِ إِلَى الْمَيْتَةِ عَنْ هَٰذِهِ الْأُمُورِ، یعنی ہماری مراد جب ہم نے کہا کہ استعمال ہو وہاں پر جائز ہے، یعنی وہاں پر جو ہے وہ استعمال کی جو قید لے کر کے آ گئے، تو کہنے استعمال کی جو قید ہے یہ ہم نے جب وہ سلب کرنا تھا کہ ان امور سے، ان امور یہ جو 3 امور اوپر بتائے، اطعامها لجوارح الطیر، پرندوں کو کھلانا، سد ساقیۃ الماء بها، ایقاد بالمیتۃ، میتے کو ایندھن کے طور پر استعمال کرنا. ان امور کو ہم چاہتے تھے کہ استعمال سلب استعمال کر لے، کہ اس کو استعمال نہیں کہتے، اس لیے ہم نے جو استعمال کی قید لگائی. لأن استعمال كل شيء اعماله في العمل المقصود منه عرفا، اس لیے کہ ہر چیز کا استعمال اس کو کام میں لانا ہے جو اس سے قصد کیا گیا ہے. فإن إيقاد الباب والسرير لا يسمى استعمالا لهما، کہہ رہے ہیں کہ دروازے کو
دروازے میں بھی لکڑی ہوتی ہے نا، دروازے کو آپ نکال لیں اور اسے ایندھن جلانے کے کام میں لے آئیں. بیڈ سونے کے لیے ہوتا ہے نا، دروازہ گھر کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، اور بیڈ جو سونے کے لیے ہوتا ہے. تو بیڈ کو آپ کھول کے اسے ایندھن بنائیں، دروازے کو نکال لیں، اس کو کاٹ کے ایندھن بنائیں، تو یہ استعمال ہوگا دروازے اور اس کا بیڈ کا نہیں. تو جس طرح سے ان دو کا یہ استعمال نہیں ہوگا، اس طرح سے میتے کا استعمال کھانا ہے، اور کھانا جو وہ حرام ہے، وہ اس کا استعمال ہے. پرندوں کو آگے ڈال دینا یا ایندھن بنانا یا اس سے جو نہروں کو روک لینا، نہروں کے پانی کو روک لینا، یہ اس کا استعمال نہیں ہے. لیکن یشکل بأن المنہی عنہ فی النصوص الانتفاع بالمیتۃ شامل لغیر الاستعمال المعہود المتعارف فی الشیء ولذا قیدہ وقدس سرہ الانتفاع بما یسمى استعمالا. لیکن اشکال یہ ہے کہ یعنی جب کہا کہ میتے سے ہر طرح کا فائدہ اٹھانا حرام ہے، تو جب ہر طرح کا فائدہ اٹھانا حرام ہے تو استعمال دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک استعمال معہود متعارف ہوتا ہے، ایک استعمال غیر معہود متعارف ہوتا ہے. تو آپ نے جب وہ غیر متعارف کو کہا کہ یہ جائز ہے اور یہ استعمال نہیں ہے، استعمال حرام ہے، یہ استعمال ہی نہیں ہے، تو لیکن حدیث جو استعمال نہیں ہے اس کو بھی حرام قرار دے رہی ہے. یہ اشکال ہے. لیکن یشکل بأن المنہی عنہ، جس چیز سے منع کیا گیا، روکا گیا ہے، فی النصوص، وہ میتے سے فائدہ ہے، وہ دونوں کو شامل ہوتا ہے. استعمال متعارف کو بھی شامل ہوتا ہے، استعمال غیر متعارف کو بھی شامل ہوتا ہے. وَلِذَا قَيَّدَهُ وَقُدِّسَ سِرُّهُ الانتفاع بما يسمى استعمالا. ہاں اشکال لکھے ان کا اشکال. ہاں پہلے اشکال سے پہلے لکھے شرح قواعد میں انہوں نے کہا کہ المیتۃ النجسہ لا یجوز الانتفاع بها. شرح قواعد میں انہوں نے کہا کہ المیتۃ النجسہ لا یجوز الانتفاع بها. یہ لا یجوز الانتفاع بها اس کے نیچے لکیر لگا دے. المیتۃ النجسہ لا یجوز الانتفاع بها، ٹھیک ہے. اس کے آگے ایک تیر کا نشان لگا. المیتۃ النجسہ لا یجوز المیتۃ النجسہ لا یجوز الانتفاع بها، اس کے آگے ایک تیر کا نشان لگا ہے. فیما یسمى استعمالا، فیما یسمى استعمالا، فیما یسمى استعمالا. اچھا اب اس کی وضاحت لکھ لے کہ یعنی میتے سے استفادہ کرنا حرام ہے، میتے سے استفادہ کرنا حرام ہے جہاں پر عرف میں
جہاں پر عرف میں اسے استعمال کہا جاتا ہو. یہ استعمال کے نیچے جو ہے وہ لکیر لگا دو. کیا ہے استعمال جہاں لکھا ہے اس کے نیچے لکیر لگا دو. تو انہوں نے کیا کہا، یعنی جو قواعد کی شرح تھی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جہاں پر عرف میں لوگوں میں یہ کہیں گے کہ یہ اس کا استعمال ہے، جیسے دروازے کا استعمال کیا ہے، دروازے کا یہ استعمال ہے کہ آپ اس سے جو وہ گھر میں اس کو لگائیں، حفاظت کے لیے لگائیں، تو پرائیویسی اور حفاظت کے لیے جو لگایا جاتا ہے وہ اس کا استعمال ہے. جو بیڈ ہے، تخت ہے، اس کا استعمال کیا ہے، پلنگ ہے، اس کا استعمال یہ کہ اس میں سوتے، یہ اس کا استعمال ہے. تو اس طرح سے جیسے مرغی ہے، مرغی آئی، کچھ مرغیاں مری بھی آ گئی، اب اس کا گوشت نکالا، اب وہ 700 روپے 500 روپے کلو گوشت ہے، اس کو آپ جو ہے وہ چیل کبوں کو دے دیں، یہ اس کا استعمال ہے. جو گوشت 700 اور 500 روپے کلو ہو، اس میں کچھ مرغیاں مر گئیں. تو اب اس کا جو استعمال ہے عرفاً، ظاہر مرغی کا گوشت کس کے لیے ہوتا ہے، کھانے کے لیے ہوتا ہے. اگر آپ اس سے جو ہے وہ ایندھن جلائیں یا اس سے جو ہے وہ چیل کبوں کو دے دیں تو یہ اس کا استعمال نہیں ہے. تو انہوں نے شرع قواعد میں کیا قید لگا دی کہ الانتفاع بالمیتۃ، الانتفاع بالمیتۃ حرام فیما یسمى استعمالا عرفا، یعنی انتفاع بالمیتۃ حرام ہے جہاں پر استعمال کا نام دیا جائے. تو اب اس پہ اشکال کیا ہوا، اب لکھیں اشکال کیا ہے. اشکال یہ ہے کہ حدیث میں یہ آیا کہ استعمال معہود متعارف، حدیث میں یہ آیا کہ استعمال معہود متعارف میم این معہود متعارف استعمال معہود متعارف اور غیر متعارف دونوں حرام ہیں. آپ کی کیا کوشش ہے، آپ کی یہ کوشش کی کہ استعمال متعارف کی طرف حرمت کو لے جائیں اور جو غیر متعارف ہے وہ حلال ہو جائے. تو یہ کہنا ہے حدیث میں تو یہ نہیں، حدیث میں یہ آیا کہ جو استعمال متعارف ہے وہ بھی حرام ہے اور جو غیر متعارف ہے وہ بھی حرام ہے. تو پھر کیا کریں گے آپ کہ جیسے مثال کے طور پر اگر جو ہے وہ ابھی فائلیں ہوں اور میں نے جو ہے وہ کچھ گھپلا کیا، وہ پیسے کھائے ہوئے ہوں، کرپشن کی بھی ہو، اور وہ آ رہے ہوں چیکنگ کرنے کے لیے، نیب سے آ رہے ہوں، میں سوسائٹی آفس مینٹین کر رہا ہوں اور میں نے لوگوں کے پلاٹ بھی کھائے ہوئے، فائلوں میں بھی بے ضابطیاں کی ہوئی ہیں، ویسے بھی پیسہ ادھر ادھر کیا ہوا ہے. تو اب نیب والے جب آئیں گے تو میں کیا کروں گا، ریکارڈ کو ڈسٹرائے کر دوں گا، جلا دوں گا. کیونکہ ریکارڈ اگر رہ گیا تو کیا ہوگا کہ وہ پکڑ میں آئے گا، پھر جو مجھے جیل کر دیں گے. تو میں کیا کرتا ہوں، ریکارڈ جلا دیتا ہوں. تو شیخ کیا کر رہے ہیں، شیخ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو استعمال ہے وہ معدوم ہے، استعمال ہی نہیں ہے. یعنی شیخ نے جواب دیا کہ جیسے یہ گوشت 700 کلو کا گوشت جو چیل کبوں کو ڈال رہے ہیں یا اس کو ایندھن میں استعمال کر رہے ہیں، اس کو میتے کو، سڑے ہوئے گوشت کو ایندھن میں استعمال کر رہے ہیں یا اس سے نہروں کے روکنے کا کام کر رہے ہیں، یہ جو ہے کہ یہ بے منزلت المعدوم ہے، یہ سمجھ لو ڈسٹرائے ہو گیا یا اس نے چھپا دیا یا جلا دیا. تو پھر کیا ہوا کہ ایک ہی رہ گیا استعمال، اور وہ استعمال جو معہود متعارف ہے اور اس میں کیا ہے حرام ہو جائے گا. اور یہ جو ہے وہ بلیک میں کام چلاتے رہیں گے، یہ بے منزلت المعدوم ہے. شیخ نے بول دیا بے منزلت کیا ہے، معدوم.
اب یہ دیکھیں نام یمکن ان یقال، تو اشکال تو آپ نے عبارت میں دیکھ لیا. اب عبارت میں آپ دیکھیں نام یمکن ان یقال. میں چاہتا تھا کہ ذہنی لحاظ سے بھی جو ہے نا وہ بالکل صحیح چلتے رہیں ساتھ. نام یمکن ان یقال ان مثل هذه الاستعمالات لا تعد انتفاعا. ارے اس کو انتفاع نہیں کہتے. یہ کہہ رہے ہیں آپ نے تو استعمال کو کہا تھا معہود اور متعارف ہوتا ہے اور غیر معہود اور غیر متعارف ہوتا ہے. تو کہا یہ جو استعمالات ہم نے بتائے ان کو انتفاع ہی نہیں بولتے. تنزیلا لها منزلۃ المعدوم، اس کو نازل منزلہ ہے کیا کر دیں گے؟ معدوم کر دیں گے. جیسے وہ فائلیں چھپا دیتا ہے یا غائب کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے. وَلِذَا يُقَالُ لِلشَّيْءِ إِنَّهُ مِمَّا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ مَا قَابِلِيَتِهِ لِلْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ. یعنی مردار کو کہتے ہیں اس کا فائدہ نہیں ہے. بھئی کوڑے والے کو دے دیں گے، ردی میں دے دیں گے، چیلوں کو ڈال دیں گے، کہ یہ تو فائدہ ہی حساب نہیں ہوتا. تو اس میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ بیکار ہے یہ. اب جیسے موبائل ہے، ایک موبائل جو ہے وہ کبھی چلتا ہے کبھی نہیں چلتا، یا اس کے فائدے کم ہیں یا تھوڑے پرانے ماڈل کا ہے، تو انسان کہتا ہے بیکار ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے. تو اس لیے یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انتفاعات ہے ان کو انتفاعات نہیں کہتے، یہ منزل معدوم ہے. وَلِذَا يُقَالُ لِلشَّيْءِ إِنَّهُ مِمَّا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ مَا قَابِلِيَتِهِ لِلْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ فَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ وَالْانْتِفَاعُ بِالْمَيْتَةِ بِالْمَنَافِعِ الْمَقْصُودَةِ الَّتِي تُعَدُّ عُرْفًا غَرَضًا مِنْ تَمَلُّكِ الْمَيْتَةِ. یعنی جن منافع کے اوپر اس کی مالیت ہوتی ہے، اس کو مارکیٹنگ ہوتی ہے، اس پہ جو وہ بے و خرید و سیلز اینڈ پرچیز ہوتا ہے، اس کو جو وہ استعمال بولتے ہیں. یہ جو مفتے کے کام ہوتے ہیں کہ چیلوں کو دے دیا، یہاں رکھ دیا، جلا دیا، یہ فالتو کے کام، ان کو استعمال نہیں کہتے. فالمنہیون، جس چیز سے منع کیا گیا وہ میتے سے فائدہ ہے، وہ منافع مقصودہ. جیسے 50 کروڑ کی ہیروئن کو، حشیش یا ہیروئن کو جو ہے وہ جلانے کے کام میں لیا. پولیس والے کیا کرتے ہیں؟ اس کو ڈھیر کو جمع کیا، جلا دیا. تو جلانا کوئی جو وہ فائدہ ہوا؟ یہ تو اسے ضائع کرنا ہوا، ڈیسٹرائے کرنا ہوا. فالمنہیون، جو چیز جس سے روکا گیا وہ انتفاع بالمیتہ ہے، منافع مقصودہ. منافع مقصودہ جو ہے وہ التی تعد عرفا غرضا، یعنی جو عرف میں منافع سمجھے جاتے ہیں تاکہ اس سے آپ مردار کے مالک بن جائیں، مالیت آ جائے اس کے اندر، آپ اس کے مالک بن جائیں اور اس پہ جو ہے وہ سیلز اینڈ پرچیز اور خرید و فروخت ہو سکے. گاڑی آپ نے لی ہے تو ایسی ہو کہ جسے بیچ بھی سکے، کل ضرورت ہو تو بیچ بھی سکے. ایسی نہ ہو جو گلے کو لگ جائے اور بیچ ہی نہ سکے. لولا کونها میتۃ فالمنہی عنہ هو الانتفاع بالمیتۃ، اگر ہم نہ کہیں کہ میتہ، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ تُمْلَكْ لِخُصُوصِ هَذِهِ الْأُمُورِ كَمَا قَدْ يُشْتَرَى اللَّحْمُ لِإِطْعَامِ الطُّيُورِ وَالسِّبَاعِ لَكِنَّهَا أَغْرَاض شَخْصِيَّةٌ كَمَا قَدْ يُشْتَرَى الْجُلَّابُ لِإِطْفَاءِ النَّارِ وَالْبَابُ لِلْإِيقَاظِ وَالتَّسْكِينِ بِهِ. کہہ رہے کہ تو منہی عن انتفاع بالمیتہ بالمنافع المقصودہ ہے، منہی عن خود میتہ نہیں ہے. کہنے اور بعض دفعہ یہ کہ ان کاموں کے لیے بھی اگر آپ مردار کو استعمال کرتے ہیں تو ان کاموں کے لیے بھی مالیت آ جاتی ہے. وَإِنْ كَانَتْ قَدْ تُمْلَكْ لِخُصُوصِ هَذِهِ الْأُمُورِ، جیسے کہ گوشت کو خریدا جاتا ہے پرندوں کو کھلانے کے لیے اور جانوروں کو کھلانے کے لیے، لیکن یہ اغراض شخصی ہیں. جیسا کہ جلاب کو جو ہے وہ آگ بجھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور دروازے کو جو ہے وہ ایندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ بھی اس کے فائدے. قال العلامة في النهاية في بيان أن الانتفاع ببول غیر المعقول في الشرب للدواب منفعة جزئیة لا یعتد بها. علامہ نے نہایہ میں یہ کہا کہ غیر معقول اللحم کا پیشاب، اس سے فائدہ اٹھانا، اس کو کس لیے؟ یعنی جانوروں کو اگر پلائیں، جانوروں کو پلانے کے لیے،
تو کہا یہ منفعت جزئی ہے، استعمال متعارف نہیں ہے، بلکہ کیا منفعت جزئی ہے، اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں کی جائے گی، یعنی اس سے جو ہے وہ پیشاب کی مالیت یا مارکیٹنگ نہیں ہو سکتی۔ اِذ کُلُّ شَيْءٍ مِّنَ الْمُحَرَّمَاتِ لَا يَخْلُو مِن مَنفعۃ، اس لیے کہ محرمات میں سے کوئی چیز بھی منفعت سے خالی نہیں ہو سکتی۔ جس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ حرام قرار دے بالآخر کوئی جہت تو رہے گی اس کے اندر فائدے کی، تو تمام جہات سے ایک چیز جو ہے وہ منفعت سے خالی نہیں۔ اِذ کُلُّ شَيْءٍ مِّنَ الْمُحَرَّمَاتِ لَا يَخْلُو مِن مَنفعۃ كَالْخَمْرِ لِلتَّخْلِيلِ وَالْعَذْرَةِ لِلتَّسْمِيدِ، جیسے شراب حرام قرار دی گئی لیکن سرکہ بنانے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ جیسے انسان کا فضلہ ہے وہ نجس بھی ہے اور حرام بھی ہے، اس کا بیچنا بھی، اس سے استفادے بھی حرام ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ کھاد بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یا جیسے مردار ہے وہ پرندوں کو، جوارح طیر جو ہے وہ شکاری پرندوں کو ڈالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وَلَّمْ يَعْتَبِرْهَا الشَّارِعُ، شارع نے اسے منفعت حساب نہیں کیا، انتہا۔ ثم ان الانتفاع المنفی فی المیتۃ وان کان مطلقا فی حیز النفع الا ان اختصاصه بما ادعیناه من الاغراض المقصودۃ من الشیء دون الفوائد المترتبۃ علیہ من دون ان تؤدى مقاصدہ ليس من جهة انصرافها الى المقاصد يمنع انصراف المطلق في حیز النفع بل من جهة التسامح والادعاء العرفی۔ ادھر دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ کہا کہ یہ استعمال نہیں ہے، استعمال وہی ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ استعمال دو طرح کے، ایک متعارف اور ایک غیر متعارف، اور پھر ہم حرمت کو لے کے جا رہے ہیں، حرمت کو منصرف کر رہے ہیں۔ جیسے انسان ادھر دیکھو، جیسے گاڑی کو موڑتا ہے رائٹ کی طرف تو لیفٹ جو ہے وہ رہ جاتا ہے اور گاڑی اس طرف چلی جاتی ہے، تو ہم نے حرمت کو جو ہے وہ متعارف کی طرف، استعمال متعارف کی طرف موڑ دیا اور استعمال غیر متعارف جو ہے وہ رہ گیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ کیسا ہے، کہنے کے تسامح کے باب سے۔ جیسے مثال کے طور پر ہاتھ میں اینک لگ گئی، میں نے دھویا تو پھر بھی اس کا نشان رہ گیا، تو شریعت نے کہا بس انشاءاللہ سمجھو کہ تسامح کی بنیاد پر، سہل انگاری، ہلکا لینے کی بنیاد پر، سہل انگاری کی بنیاد پر کہ انشاءاللہ جو ہے وہ نہیں ہے یہ، حالانکہ 2-3 دن اور گزرتے ہیں تو وہ نشان بھی مٹ جاتا ہے، تو اس کا مطلب کچھ تھا تو جو وہ مٹا، تو لیکن شریعت تسامح کرتی ہے، یعنی اسے نازل منزلہ عدم قرار دیتی ہے جبکہ وہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی استعمال ہے، جو پرندوں کو ڈالنا ہے ہم کھانے کے طور پر، جو ہم دوسرے فائدوں میں استعمال کر رہے ہیں، یا دوا کے طور پر، یا پلانے کے لیے، جانوروں کو پلانے کے لیے پیشاب استعمال کر رہے ہیں، تو یہ فائدہ ہے، لیکن تسامح کرتے ہیں کہ نازل منزلہ عدم ہے۔ انتفاع منفی میتے کے اندر، وَإِن کانا یعنی کانا میں ایک ضمیر ہے جو میتا کے اوپر، اگرچہ میتا مطلقہ فی حیز النفی، یعنی مطلقہ کہا کہ میتا جو ہے وہ کوئی فائدہ اس سے لا ينتفع بھی، کوئی فائدہ اس سے نہیں اٹھا سکتے، پھر بھی یہ مجتہد لگے میں کہ یہ فائدہ بھی اٹھ جائے گا، یہ فائدہ بھی اٹھ جائے گا، تو کہہ رہے ہیں کہ اختصاصہ بما ادعیناہ، ہم نے کہا کہ یہ حرمت جو منفی ہوئی ہے اختصاص النفی ان چیزوں سے ہے جو اغراض مقصودہ ہیں، لیکن فرائض جو اس کے اوپر فوائد جو مترتب ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں، من دون ان تؤدى مقاصدہ، لیکن یہ اس کا مقصد بھی نہیں ہے، تو یہ انصراف کے باب سے نہیں ہے، لیس من جہت انصراف الی المقاصد حتی یمنع انصراف المطلق فی حیز النفع، تاکہ ایک آدمی آ کے کہے کہ آپ نے جو انصراف کر دیا اسے استعمال معہود متعارف کی طرف، تو یہ انصراف کرنا آپ کا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ حیز نفی ہے، نفی جو ہے وہ لا ينتفع بطور مطلق، جیسے لا رجل فی الدار تو کہا کہ لا ينتفع بالمیتۃ، تو یہاں پہ مطلق نفی میں انصراف نہیں ہوتا، تو کہہ رہے ہیں شیخ یہ انصراف کی بابت سے نہیں ہے، بل من جہت التسامح، تسامح کی جہت سے ہے، والادعاء العرفی، جیسے کہا الطواف بالبیت صلاۃ،
جیسے کہ الطواف بالبیت صلاتن، جیسے کہ لا ربا بین الوالد و ولدہ، جبکہ والد اور ولد کے درمیان بھی ربا ہے۔ اگر بیٹے نے باپ سے 1000 روپے لیا اور باپ اس سے جو 2000 واپس لے تو یہ ربا ہے۔ لیکن شریعت نے کہا لا ربا بین الوالد و ولدہ ادعاء، یہاں پہ بھی شریعت نے ادعا کیا کہ جو اس کا کھانا اور پینا ہے وہ اس کا استعمال ہے، پرندوں کو ڈالنا اور جو وہ دوسرے فائدے اٹھانا وہ اس کا استعمال نہیں ہے، لہٰذا وہ کر سکتے ہیں۔ بل من جہت التسامح والادعاء العرفی تنزیلا للموجود منزلۃ المعدوم فإنه يقال للمیتۃ مع وجود تلك الفوائد فيها انها مما لا ينتفع به، یہ ان میں سے ہے جو اس سے فائدے نہیں اٹھاتے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ